اللہ 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 اللہ۔ تمرینات، مفعول بہ کا بیان چل رہا ہے۔ مفعول بہ کا جن مثالوں میں ذکر ہے، اس طرح کی 6 مثالیں پیش کی گئی تھیں اور پھر پوری وضاحت اور پوری بحث کی گئی تھی، اور مفعول بہ کی تعریف بھی پچھلے درس میں ہو چکی تھی۔ آج تمرینات ہیں۔ تمرین نمبر 1 میں لکھتے ہیں استخرج المفعول بہ من الجمل الآتیۃ۔ استخرج فعل امر ہے، باب استفعال سے۔ استنصر یستنصر استنصارا فهو مستنصر، واستنصر یستنصر استنصارا فهو مستنصر الامر منه استنصر۔ استخرج اس کا معنی ہے نکالنا۔ استخرج فعل امر، تو نکال۔ استخرج المفعول بہ، مفعول بہ کو نکالو، من الجمل الآتیہ آنے والے جملوں میں سے۔ جو جملے آ رہے ہیں ان میں مفعول بہ کو پہچاننا ہے آپ کو کہ کون سا کلمہ، کون سا اسم مفعول بہ ہے۔ مثال نمبر 1 ہے مزق الغلام الورق۔ مزق یمزق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، الغلام لڑکا، مزق الغلام لڑکے نے پھاڑا، الورق ورق کا معنی ورق، کتاب کا ورق ہو یا کاپی کا ورق ہو، اور ورق کا معنی پتا بھی ہوتا ہے، جو پیڑ پودوں کے درختوں کے پتے ہوتے ہیں۔ مزق الغلام الورق، لڑکے نے پتا پھاڑا یا لڑکے نے ورق پھاڑا، لڑکے نے ورق پھاڑا۔ تو اس میں مفعول بہ کون سا کلمہ ہے؟ الورق، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے حلبت الفتاة البقرۃ۔ حلب واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے حلبت۔ حلبت الفتاة، حلبت دوہنا، جیسے بھینس کو دوہنا، گائے کو دوہنا، گائے کا دودھ نکالنا، بھینس کا دودھ نکالنا، بکری کا دودھ نکالنا، اونٹنی کا دودھ نکالنا۔ حلبت الفتاة، الفتاة کا ایک معنی ہوتا ہے باندی اور ایک معنی ہوتا ہے جوان عورت۔ حلبت الفتاة البقرۃ، البقرہ مانے گائے، تو باندی نے گائے کو دوہا یا نوجوان عورت نے گائے کو دوہا۔ تو اس مثال میں، اس جملے میں مفعول بہ کون سا کلمہ ہے؟ البقرۃ۔ کون سا کلمہ ہے؟ البقرۃ۔ مثال نمبر 3 ایقظ الرعد النائم۔ ایقظ یوقظ، ایقاظ کا معنی ہوتا ہے بیدار کرنا۔ ایقظ الرعد، الرعد گرج، بادل کی گرج، جب بادل گرجتے ہیں بارش کے وقت، بارش ہونے سے پہلے یا بارش ہوتے وقت۔ النائم سونے والا۔ ایقظ الرعد النائم، گرج نے سونے والے کو بیدار کیا۔ تو اس جملے میں مفعول بہ کون سا کلمہ ہے؟ النائم، ٹھیک ہے۔ مثال نمبر 4 اکل الحمار الفول۔ اکل یاکل کھانا، الحمار گدھا، الفول لوبیا۔ اکل الحمار الفول، گدھے نے لوبیا کھایا، گدھے نے لوبیا تو اکثر حضرات جانتے ہوں گے، اس میں گدھے نے لوبیا کھایا۔ اس کلمے میں مفعول بہ، اس جملے میں مفعول بہ کون سا کلمہ ہے؟ الفول، ٹھیک ہے۔ مثال نمبر 5 صنع النجار کرسیا۔ صنع فعل ماضی، بنایا، النجار بڑھئی، کارپینٹر، کرسی کا معنی کرسی۔ صنع النجار کرسیا، بڑھئی نے کرسی بنائی۔ اس جملے میں مفعول بہ کون سا کلمہ ہے؟ کرسیا۔ پھر مثال نمبر 6 ہے رمى الصياد الشبكة۔ رمى الصياد الشبكة، رمى یرمی کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، الصیاد شکاری، شکار کرنے والا، الشبکہ کا معنی ہوتا ہے جال۔ رمى الصياد الشبكة، شکاری نے جال پھینکا یا شکاری نے جال ڈالا۔
تو اس جملے میں مفعول بہ کون سا کلمہ ہے؟ الشبکۃ۔ مثال نمبر 7، طبخت المرأۃ الطعام۔ طبخت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پکانا، کھانا پکانا۔ طبخت المرأۃ، المرأۃ مانے عورت، عورت نے پکایا، الطعام کیا؟ کھانا، عورت نے کھانا پکایا۔ تو اس جملے میں مفعول بہ کیا ہے؟ الطعام۔ ٹھیک ہے، مثال نمبر 8، ابصر الرجل الہلال۔ ابصر یبصر، ابصار کا معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ ابصر الرجل، مرد نے دیکھا، الہلال نیا چاند۔ ہلال کہتے ہیں جو نیا چاند ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے۔ ابصر الرجل الہلال، مرد نے نیا چاند دیکھا، مرد نے چاند دیکھا۔ تو اس جملے میں مفعول بہ کون سا کلمہ ہے؟ الہلال۔ تو آسان سی بات تھی، یہ 8 مثالیں تھیں، ان میں مفعول بہ تلاش کرنا ہے۔ تو ہر ایک مثال میں جو آخری کلمہ ہے وہ مفعول بہ ہے۔ پھر ہے تمرین نمبر 2، دیکھیں، ضع الاسماء الآتیۃ فی جمل۔ ضع رکھو، الاسماء الآتیہ آنے والے اسموں کو، فی جمل جملوں میں، آنے والے اسموں کو جملوں میں رکھو، بحیث اس طرح یکون کل واحدۃ منہا کہ ان میں سے ہر ایک ہو مفعولا بہ، مفعول بہ۔ آنے والے اسموں کو جملوں میں اس طرح رکھو کہ ان اسموں میں سے ہر ایک مفعول بہ بن جائے۔ کیا بن جائے؟ مفعول بہ بن جائے۔ تو پہلا اسم ہے الثعبان۔ ثعبان کا معنی بڑا سانپ، اژدہا۔ تو آپ مفعول بہ اس کو بنائیں گے اور جملے میں رکھیں گے، تو آپ کہہ سکتے ہیں قتل علی، قتل علی الثعبان، قتل علی الثعبان، علی نے اژدہے کو مار ڈالا، علی نے خطرناک سانپ کو، اژدہے کو مار ڈالا۔ پھر دوسرا اسم ہے النافذہ۔ النافذہ معنی کھڑکی۔ تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں فتح الخادم النافذۃ، فتح الخادم النافذۃ، خادم نے کھڑکی کھولی۔ پھر ہے الحذاء، اس کو بھی مفعول بہ بنانا ہے، اور جان لیجیے یہ سب مفعول بہ بنیں گے، سب منصوب ہوں گے، سب کے اوپر زبر آئے گا۔ تو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں باع تاجر الحذاء، باع تاجر الحذاء، تاجر نے جوتا فروخت کیا۔ یا آپ کا کوئی دوست، کوئی ساتھی، یا آپ میں سے کوئی بھی خرید کر لایا ہو، مثال کے طور پر فرمان نے جوتے خریدے ہوں، جاڑے کا موسم آ رہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں اشترى فرمان الحذاء، اشترى فرمان الحذاء، یا اشترى سمیر الحذاء، اشترى عدنان الحذاء۔ بہرحال جو بھی فاعل ہو اس کا نام رکھ سکتے ہیں۔ پھر آگے ہے اسم کتابن۔ کتاب کا معنی کتاب بھی ہوتا ہے، اور کتاب کا معنی مکتوب یعنی خط کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ تو اگر خط کے معنی میں لیں تو آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کتاب کے معنی میں اگر لیں قرأ التلمیذ کتابن، شاگرد نے کتاب پڑھی۔ یا اگر اس کو خط کے معنی میں لیں تو آپ یہاں پر بنا سکتے ہیں جملہ کتب التلمیذ کتابن، شاگرد نے ایک خط لکھا۔ بہرحال کتب التلمیذ کتابن آپ لکھ دیں گے تو اس کا معنی یہ بھی ہوگا شاگرد نے خط لکھا اور شاگرد نے کتاب لکھی، دونوں ہو سکتے ہیں۔ پھر ہے الحدیقہ۔ کیا ہے؟ الحدیقہ، اس کو بھی مفعول بہ بنانا ہے، تو آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں حرس الفلاح الحدیقۃ۔ حرس جوتا، الفلاح کاشتکار نے، الحدیقۃ باغ، کاشتکار نے باغ جوتا۔ جوتنا دو معنی میں ہوتا ہے باغ، ایک تو یہ ہے باغ کی جو زمین تھی، پیڑ پودوں کو چھوڑ کر زمین جوتی، تب بھی یہ کہتے ہیں نا فلاں کا باغ جت گیا ہے۔ اور ایک یہ ہے جوتنا، پیڑ پودوں سمیت جوت دیا، سب کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہاں پر وہی معنی لیں حرس الفلاح الحدیقہ، کاشتکار نے باغ جوتا یعنی پودے چھوڑ کر، پودے بچا کر۔ پھر ہے البلحہ۔ البلح کا معنی ہوتا ہے کچی ہری کھجور۔ نخلا کے بیان میں آپ پڑھ چکے ہوں گے القراءۃ الرشیدہ کے اندر۔ البلح معنی کچی کھجور، بلحۃ واحد آتا ہے اور یہ جمع ہے۔ تو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں اکل الطفل البلح،
اکلت طفل البلح، بچے نے کچی کھجور کھائی. پھر ہے الفرسہ. کیا ہے؟ الفرسہ. تو اس کو مفعول بہ بنا لیں. کہہ سکتے ہیں اشترى عمرو الفرسہ. اشترى عمرو، عمر نے گھوڑا خریدا. یا اشترى شہزل الفرسہ، شہزل نے گھوڑا خریدا. پھر ہے الماء. شرب الرجل الماء. شرب شہنواز الماء. شرب حامد الماء، حامد نے پانی پیا. تو بہت سارے فاعل اور فعل یہاں پر لا سکتے ہیں. پھر آگے دیکھیے تمرین نمبر 3. تمرین نمبر، اس میں لکھتے ہیں ضع مفعولا به مناسبا. ضع مفعولا به مناسبا، مناسب مفعول به رکھو یا ایسا مفعول به رکھو مناسبا لکل جملۃ، جو ہر جملے کے مناسب ہو، من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں سے. آنے والے جملوں میں سے ہر ایک جملے کے جو مناسب ہو ایسا مفعول به رکھو. یعنی جو جملے آ رہے ہیں ان میں مفعول به غائب ہے، آپ کو سیٹ کرنا ہے. دیکھیں پہلا جملہ ہے اکل القط، بلی نے کھایا. اکل القط، بلی نے کھایا. تو بڑا مشہور ہے، بلی چوہا کھاتی ہے. تو اکل القط یہ ہمارا کہہ رہا ہے. اکل القط الفارا. اکل القط یا گوشت بلی کھاتی ہے شوق سے، تو آپ کہہ سکتے ہیں اکل القط اللحم. اکل القط اللحم. یا بلی نے کچھ اور کھایا ہو تو اس کو لکھ دینا. پھر نمبر 2 ہے یزرع الفلاح. کاشتکار کھیتی کرتا ہے. کاشتکار کھیتی کرتا ہے. آپ لکھ دیجئے القطنہ، روئی کی. الارزہ، چاول کی. الوردتا، گلاب کی. جس چیز کی کھیتی کرتا ہو. پھولوں کی بھی کھیتی ہوتی ہے نا، بہت سارے چیزوں کی کھیتیاں ہوتی ہیں. یزرع الفلاح القطنہ یا یزرع الفلاح الارزہ. کاشتکار روئی کی کھیتی کرتا ہے یا کاشتکار چاول کی کھیتی کرتا ہے. پھر ہے نمبر 3، مثال نمبر 3 میں یبنی البناء. یبنی البناء. البنا کا معنی ہوتا ہے معمار، تعمیر کرنے والا، گھر بنانے والا، بلڈنگ بنانے والا. یبنی البناء معمار، راج مستری بنا رہا ہے کیا؟ المسجد. یبنی البناء المسجد. معمار مسجد تعمیر کر رہا ہے. کیا تعمیر کر رہا ہے؟ مسجد تعمیر کر رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی عدنان؟ تو مثال نمبر 4 دیکھو پھر. مزق الولد. مزق الولد، لڑکے نے پھاڑا. کیا پیچھے مثال گزری ہے سیم ٹو سیم؟ مزق الولد الورق، لڑکے نے ورق پھاڑا. چلو کچھ اور بھی رکھ سکتے ہیں. کپڑا پھاڑا ہو تو کپڑا پھاڑا، جوتا پھاڑا ہو تو جوتا پھاڑا. نمبر 5 دیکھیں تخیط البنت. تخیط البنت. خاطا یخیطو کا معنی ہوتا ہے سلنا. کیا؟ سوئی سے سلنا اور مشین سے سلنا، سلائی کرنا. تخیط البنت، لڑکی سی رہی ہے. لڑکی سی رہی ہے یا سل رہی ہے الثوبہ. کیا؟ کپڑا. لڑکی کپڑا سی رہی ہے یا جو بھی سی رہی ہو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. پھر نمبر 6 ہے کسر الحواء. کسر اکثر معنی توڑنا. کسر الحواء، ہوا نے توڑا. کیا توڑا؟ السما، آسمان. اچھا پھل توڑا. یا کسر الحواء الغصن، ہوا نے شاخ کو توڑا. یا کسر الحواء الزجاجہ، ہوا نے شیشے کو رکھا ہوا تھا، ہوا چلی گرا تو ٹوٹ گیا. کسر الحواء الزجاج، ہوا نے شیشے کو توڑا. یا کسر الحواء الغصن، ہوا نے شاخ کو توڑا. مثال نمبر 7 ینشر النجار. نشر ینشر معنی ہوتا ہے پھیلانا. نشر ینشر معنی پھیلانا اور چیرنا بھی ہوتا ہے. النجار معنی بڑھئی. ینشر النجار، بڑھئی چیرتا ہے. بڑھئی الخشبہ، لکڑی. بڑھئی لکڑی چیرتا ہے. ینشر النجار الخشبہ. پھر نمبر 8 ہے یبیع البدال. باع یبیع، پوری گردان آپ پنج گنج میں پڑھ چکے ہوں گے. بیچتا ہے، بیچ رہا ہے.
البدال کا معنی ہوتا ہے بنیا، کیا؟ دکاندار، بنیا. یبیع البدال البضاع، کیا؟ البضاع. البضاع معنی ہوتا ہے سامان، سامان تجارت. بنیا سامان بیچ رہا ہے، یا اگر سبزی کی دکان ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں خضروات، کیا؟ خضروات. بنیا سبزیاں بیچ رہا ہے. ورنہ سب سے آسان یبیع البضاع، یبیع البدال البضاع، سامان تجارت. البضاع معنی سامان تجارت، البضاع. یا خضروات کا معنی ہوتا ہے سبزیاں، بنیا سبزیاں بیچ رہا ہے. پھر نواں جملہ ہے غسلت المرأۃ، عورت نے دھویا. غسلت المرأۃ، عورت نے دھویا. اب کپڑا دھویا، غسلت المرأۃ الثوب، عورت نے کپڑا دھویا. گھر دھویا تو گھر لکھ دیجئے، یا کوئی اور چیز دھوئی ہے تو اس کو لکھ دیں غسلت المرأۃ الثوب، عورت نے کپڑا دھویا. پھر آگے دیکھیں تمرین نمبر 4. اس میں ضع فاعلا و مفعولا به، ضع رکھو، فاعلا فاعل، و مفعولا به اور مفعول به. فاعل اور مفعول به رکھو دونوں. لکل فعل من الافعال الآتیہ، آنے والے افعال میں سے ہر ایک فعل کے لیے، آنے والے افعال میں سے ہر ایک فعل کے لیے کیا رکھو؟ مفعول به رکھو. آنے والے افعال میں سے ہر ایک فعل کے لیے فاعل اور مفعول به رکھو. تو پہلا فعل ہے قطع، تو آپ رکھ لیجئے قطع الفار الشبکۃ، قتل الفار الشبکۃ. قطع کاٹا، الفار چوہا، چوہے نے کاٹا، الشبکۃ جال، چوہے نے جال کاٹا. یا یوں کہیں قطع الفار الشرک، الشرک معنی بھی جال ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے القراءۃ الرشیدہ میں پڑھا ہوگا کہ شعر وقع الاسد فی شبک. تو قطع الفار الشبکۃ یا الشرک، چوہے نے جال کاٹا. پھر دوسرا جملہ ہے، دوسرا فعل ہے، یہ ہے نظفہ. کیا ہے؟ نظفہ. تو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں نظف الخادم الحجرۃ، نظف الخادم الحجرۃ، خادم نے حجرے کو صاف کیا. یا آپ کہیں نظف الخادم المسجد، خادم نے مسجد کی صفائی کی. نظف الخادم المسجد، یہ زیادہ موضوع ہے، خادم نے مسجد کی صفائی کی. پھر ہے آگے فعل اکلا، اس کا آپ بناؤ. اکلا خالد طعاما، طعام تو مطلق ہو گیا، کچھ خاص چیز بتاؤ. جی اکلا خالد اللحم، خالد نے گوشت کھایا، خالد نے گوشت کھایا، جو بھی کھایا ہو. اکلا زید الطعام، زید نے کھانا کھایا. اکلا خالد اللحم، خالد نے گوشت کھایا. اکلا حامد الفاکہہ، حامد نے میوہ کھایا. ٹھیک ہے، کسی نے پکوڑی کھائی ہو تو اس کو لکھ دے. پھر اگلا فعل ہے یحملو. کیا ہے؟ یحملو. حمل یحمل معنی اٹھانا، ڈھونا. تو یحمل الحمار الاثقال، یحمل الحمار الاثقال یا یحمل الحمار الثقل. ثقل واحد، اثقال اس کی جمع ہے. گدھا بوجھ ڈھوتا ہے، گدھا بوجھ ڈھوتا ہے. تو بہت سارے سامان ڈھونے میں گدھوں کو استعمال کیا جاتا ہے. پھر ہے یغسلو، پھر ہے یغسلو. اس میں بھی فعل اور فاعل آپ لگا دیجئے. تو آپ کیا کہیں گے؟ یغسل المتعلم، یغسل المتعلم الثوب، یغسل المتعلم الثوب، متعلم کپڑا دھو رہا ہے. یا یغسل المتعلم الثیاب، متعلم کپڑے دھو رہا ہے. متعلم پڑھنے والے طلبہ کپڑے دھوتے ہی ہیں، کپڑے دھو رہا ہے. پھر ہے احترم. کیا ہے؟ احترم. تو آپ یہاں پر فعل فاعل لگا سکتے ہیں. احترم التلمیذ الاستاذ، احترم احترام کیا، التلمیذ شاگرد نے، الاستاذ استاذ کا. احترم التلمیذ الاستاذ.
شاگرد نے استاذ کا احترام کیا. پھر آگے ہے عاقبہ. کیا ہے؟ عاقبہ. تو آپ یہاں پر فعل فاعل لگا لیجئے. عاقبہ الشرطی اللصہ. عاقبہ الشرطی اللصہ. عاقبہ یعاقب کا معنی ہوتا ہے سزا دینا. عاقبہ سزا دی. الشرطی سپاہی نے. سپاہی نے سزا دی. اللصہ چور. اللصہ چور کو. عاقب الشرطی اللصہ سپاہی نے چور کو، پولیس نے چور کو سزا دی. پھر ہے یحفظ. آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں یحفظ الولد الدرس یا یحفظ احسان الدرس، یحفظ ارشاد الدرس، یحفظ جاوید الدرس. جاوید سبق یاد کر رہا ہے. یا شاہ نواز کا نام لکھ سکتے ہیں فاعل کی جگہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ 4 تمرینیں ہو گئیں. آپ حضرات ان 4 تمرینوں کو بنا کر لائیں. ٹھیک ہے.